لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی اس وقت اللہ شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی انسانوں کو اس دائرہ پانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد روحی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، انسان کی فطرت جس چیز سے انسان کو خطرہ، جس چیز سے انسان کو نقصان ہو، انسان اس چیز سے بھاگتا ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اگر صرف یہ شعور ہو جائے کہ کہیں سے کچھ نکل گیا، کہیں سے سانپ نکل گیا، کہیں سے بچھو نکل گیا ہے، تو سب لوگ بھاگنے لگے۔ اگر آپ کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہو، یہ معلوم ہو کہ گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ وہاں سے بھاگنے لگیں۔ یہ تار ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے اور ننگا تار ہے، آپ اسے ٹچ بھی نہیں کریں گے اور بچ کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان خطرے کو دیکھ کر کے بھاگتا، مگر یہ انسان کتنا نادان ہے کہ دنیا کے خطروں سے بھاگتا ہے، دنیا کے ڈراؤنی چیزوں سے بھاگتا ہے، جبکہ دنیا کی یہ تمام کے تمام چیز اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے نہ پہنچائے، مگر ایک خطرہ ایسا ہے، ایک ڈراؤنی چیز ایسی ہے جس کے اندر ہمارا نقصان ہے اور کنفرم ہے، جو ڈراونی ہے اور یقیناً ہے، جو خطرناک ہے اور بے شک ہے، مگر یہ انسان کتنا نادان ہے کہ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ اگر آپ کا بیٹا بحریہ کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ باپ، اگر باپ کے دل کے اندر کہیں بیٹے کے لیے دل دھڑک رہا ہوگا، اور اگر باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی بھی ہو، جھگڑا بھی ہو، تو ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے وہ باپ بیٹے کے پاس آئے گا، فون کرے گا، ایمبولنس بلائے گا اور بچانے کی کوشش کرے گا، اور ضرورت پڑنے پر اپنا بلڈ بھی دے گا۔ انسان کی اسی نادانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ تحریم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جو کوئلے سے نہیں جلے گی، جو مٹی سے نہیں جلے گی، جو مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو لکڑی سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ یہ کون سا پتھر ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ گندھک کے پتھر ہوں گے، جسے انگریزی میں سلفر اور عربی میں کبریت کہتے ہیں۔ ذرا سی آگ لگنے سے فوراً بھڑکنے لگے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والے کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس آگ کو انسان کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا، جس آگ کو پتھروں کے ذریعہ بھڑکائے جائیں گے۔ اور آج دنیا کے اندر پولیس کو 1000 2000 رشوت دے کر کے ہم بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور اگر معاملہ کورٹ تک چلا جائے،
معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو بڑے بڑے وکیلوں کو خرید لیا جاتا ہے، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر ججوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے، اور وہ یہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رشوت دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گھوس لینے والا نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جہنم کے جو داروغ ہوں گے، جہنم کے جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، جہنم کے جو رکھوالی کرنے والے ہوں گے، وہ بہت سخت ہوں گے۔ وہ کسی کے ساتھ مرحمت کا معاملہ نہیں برتیں گے، وہ کسی کے ساتھ آسانی کا معاملہ نہیں برتیں گے۔ لا یعصون اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹی دیے ہوں گے، اس کو وہ پوری طرح سے کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا انہیں حکم دیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوگی جہنم۔ اگر آپ کو پتا ہو آپ کے محلے میں آپ کا کوئی دشمن ہے اور وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کو فوراً گولی مار دے گا اور وہ کہیں چھپا ہوا ہے، اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہوگی تو آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، اور اگر آپ گھر سے نکلیں گے بھی تو 2-4 باڈی گارڈ دے کر کے نکلیں گے، پوری سرکشا کے ساتھ نکلیں گے۔ اور وہ جہنم بھی ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم بھی چھپ کر کے بیٹھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ نبا کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، میرے بندو جہنم ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم چھپ کر کے بیٹھی ہے۔ جس طرح سے ایک شکاری کرنے کے لیے وہ کھاد میں لگا رہتا ہے، تاک میں لگا رہتا ہے، اسی طرح سے جہنم بھی ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم بھی چھپ کر کے بیٹھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم چھپ کر کے بیٹھی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو اس جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنتیوں کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ طور کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے، ان کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا، وہ لوگ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم لوگ دنیا کے اندر جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہم لوگ دنیا کے اندر جہنم سے بچا کرتے تھے، ہم لوگ دنیا کے اندر اپنے دلوں کے اندر جہنم کا خوف رکھا کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتا کیا چلا کہ جنتی لوگوں کی یہ پہچان ہے، جنتی لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے دلوں کے اندر، وہ دنیا کے اندر جہنم سے بچتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر جہنم کا خوف رکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، اس سال دسمبر کا مہینہ گزرا، جنوری کا مہینہ گزرا، اس سال اس قدر ٹھنڈی تھی، اس قدر سردی تھی،
یہ جو سردی ہے، یہ جو ٹھنڈی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ ہم سائنس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کیونکہ سائنس کے بعد غلط بھی ہو سکتی ہے اور سائنس کے بعد صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سائنس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو سردی ہے، یہ جو ٹھنڈی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ چلو میں تمہیں اپنے نبی کے حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اشتکت النار الی ربها، جہنم اپنے رب سے شکایت کرتی ہے، جہنم اپنے رب سے کہتی ہے، ربی اکلا بازی بازا، اے اللہ میرے بعض حصے کو بعض حصہ کھا رہا ہے، اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دے دیجیے۔ جہنم اپنے رب سے سانس لینے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَئِهِ، اور جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ نفسن فی الشتاء، ایک بار سردی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے، ونفسن فی الصیف، اور ایک بار گرمی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جب سردی کا موسم آتا ہے تمہیں بہت زیادہ ٹھنڈی لگنے لگتا ہے، تمہیں بہت زیادہ سردی لگنے لگتا ہے، تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے تم لو سے مرنے لگتے ہو، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، اور جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے تم لو سے مرنے لگتے ہو، تمہیں بہت زیادہ گرمی لگنے لگتا ہے، تم گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہو جاتے ہو، تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم سانس لے لے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی ہو جائے، جہنم سانس لے لے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جائے۔ یہ جہنم کیسی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا تھا، جب بھی اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، جہنم کا ذکر کیا گیا، فاشاء بوجہہ، تو اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ثم ذکر النار، پھر اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر کیا گیا، فاشاء بوجہہ، پھر اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتقوا النار، اور لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جہنم سے بچو، اور لوگوں جہنم سے بچو، ولو بشد تمرہ، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑا ہی جو نہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اگر ایک کھجور کے ٹکڑا ہی صدقہ کرتا ہے تو وہ کھجور کے ٹکڑا اسے جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اور اگر اتنے لاچار ہو، اتنے فقیر ہو، اتنے غریب ہو، اگر وہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ نہ کر پائے تو آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے اچھی بات نکالا کرو۔ وہ اچھی بات نکالنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اچھی بات نکالنے کی وجہ سے وہ اچھی بات اسے جہنم سے بچا سکتا ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، اس کی گہری کتنی ہے؟ جہنم جو جہنم ہے کس قدر کتنی گہری ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا
اور میرے صحابہ یہ دھماکے کی آواز کہاں سے آئی؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا۔ اور لوگوں، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا، جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، فهو يهوي في جهنم الآن، جو اب جا کر کے اپنی گہرائی تک، اپنی تہ تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سے 1400 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا جو آج جا کر کے اپنی تہ تک، اپنی گہرائی تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوگی جہنم میرے پیارے ساتھیوں۔ جہنم کے اندر کون سا کھانا ہوگا؟ جہنم کے اندر کس طرح کا کھانا ہوگا؟ آج تو ہم دنیا کے اندر طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، چکن، مٹن، اور ابھی تو کہیں کہیں پر شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں پھینک دیتے ہیں، اور اگر ایک دو آئٹم میں کمی ہو جائے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور اگر باراتی لوگ، اگر ان میں کہیں غلطی سے ایک دو آئٹم میں کمی ہو جائے تو سماج کے اندر، پورے محلے کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بیچارے لڑکی کے باپ کہاں سے، کس طرح سے وہ انتظام کیے ہوں گے، وہ یہ نہیں سوچتے ہیں۔ جہنم کے اندر کون سا کھانا ہوگا، جہنم کے اندر کس طرح کا کھانا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، سورہ دخان کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ اور لوگوں، جہنم کے اندر جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ زقوم کا ہوگا، طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ جب جہنمی لوگ اس کھانے کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر جس طرح سے گرم پانی کھولتا ہے، اسی طرح سے اس کے پیٹ کے اندر کھولے گا، کغلی الحمیم، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اور فرشتوں، اسے پکڑو اور اسے جہنم میں گھسیٹتا ہوا پھینک دو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ پھر اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی اڑیل دو، گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دو، من عذاب الحمیم۔ اللہ کہے گا، لو چکھو، تمہیں جہنم کے اندر عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ اور جہنم کے اندر جو شخص چلا جائے گا اسے جہنم کے اندر جہنم کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی۔ اور جہنم کے اندر ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہنمی لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے، بدحال ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم کے اندر جہنمی لوگ پریشان حال ہو کر کے، بدحال ہو کر کے جہنم کے جو داروغہ ہے ان سے کہیں گے، اے مالک، یہ بار بار کا مرنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے، یہ گھٹ گھٹ کر کے مرنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سفارش کروا دیجئے کہ عذاب میں تھوڑا کمی کر دے، یا ہمارا موت ہی کام تمام کر دے۔ مالک کیا کہیں گے؟ قال انکم ماکثون، چپ رہو، اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا، جو شخص جہنم میں آ گیا آ گیا، اب تمہیں جنت کے اندر، اب جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، اب جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ
موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک میڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں خلود لا موتا، اے جہنمیوں خلود لا موتا، دیکھو تمہارے سامنے موت کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے۔ اب جو شخص جنت میں چلا گیا، جو شخص جہنم میں چلا گیا، اب تمہیں جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جس موت سے بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کروڑوں روپے بھی ہم خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی موت کی تمنا کریں گے انسان جہنمی لوگ، یہ کاش میرا موت ہی کام تمام ہو جاتا، لیکن اس دن وہاں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھی، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر کسی کو اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنے چہرے کے اوپر فخر ہے، اور اگر ہماری مائیں بہنیں میک اپ پہ بیٹھ جائے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ وہ بیٹھتے رہتی ہے۔ اور لوگوں، یہ جو خوبصورت چہرے ہیں، قرآن کہتا ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور لوگوں یہ خوبصورت چہرے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کے اندر جھلسا دیے جائیں گے۔ تمہیں بڑا فخر ہے اپنی خوبصورتی کے اوپر، تمہیں بڑا ناز ہے اپنے چہرے کے اوپر، وہم فیہا کالحون، یہ خوبصورت چہرے بدصورت ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم آیات اللہ و فیکم رسولہ، جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، جب تمہارے سامنے قرآن کی باتیں کی جاتی تھی، جب تمہارے سامنے حدیث کی باتیں کی جاتی تھی، تم قرآن کو جھٹلا دیا کرتے تھے، تم حدیث کو جھٹلا دیا کرتے تھے، تم جہنم کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اس دن جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم بدبخت ہو گئے تھے، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، بس ایک موقع دے دیجیے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ بس ایک موقع دے دیجئے اور ایک بار دنیا کے اندر بھیج دیجئے۔ اب دنیا کے اندر ہم کبھی غلط کام نہیں کریں گے، ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، ہم کبھی زنا نہیں کریں گے، ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ بس ایک موقع دے دیجئے، اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اے اللہ تو جو چاہے گا وہ ہمیں سزا منظور ہے۔ اللہ کہے گا اخسؤ جنہ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اس دن اللہ تعالیٰ کسی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اس دن اللہ تعالیٰ کسی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ آج تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار ہے، آج تو کم سے کم اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آج تو کم سے کم اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر افسوس اس بات کی کہ آج اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے مگر ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے مگر ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار ہے مگر ہم سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور لوگوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہی جہنم سے بچنے کی تیاری کر لیں، تبھی جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہیں لگے گی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جہنم سے بچنے کی تیاری کریں، اور آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آپ کا تعلق تو ایک ایسی جگہ سے ہے، آپ کا تعلق تو بہار سے ہے جہاں سے بہت بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں، جہاں سے بہت بڑے بڑے عالم دین نکلے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کے ساری اولاد گناہ گاروں میں سے، خطا کاروں میں سے ہے، اور گناہ گاروں میں سے، خطا کاروں میں سے سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کریا بداری کرے۔ سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا وہی شخص ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مومن انسان، ایک اچھا انسان، ایک مومن انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ کہیں پہاڑ ہم پہ گر نہ پڑے۔ لیکن ایک فاجر انسان، ایک گنہگار انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اڑتے اڑتے اس کی ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، قہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرے پیارے ساتھیوں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی کاروبار میں پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اس روئے زمین سے جا چکا ہے، اے اللہ تو نے کروٹ کر جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ تم ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، تیری اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔